بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بچگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے۔ بچگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بچگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہوگی تو بس سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ تصور ہے بدشگونی کا، جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور بھنگیوں جرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ ہندوانہ چیزیں بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی نظریات میں شریعت سے مدد لینی چاہیے۔ اہل علم کی صحبت سے حقیقی علم حاصل ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں صحیح سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اصطلاح کی بات ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ ہو سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، ایک معتدی مرض نہیں ہے، میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات، کسی بھی جانور یا پرندے کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور تیسری بات فرمائی، نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے، یہ ستارے میری قسمت پہ کیسے اثر انداز ہوں گے، جو خود افلاک پہ ہیں خوار و زبو گھوم رہے۔ اب اس کے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ یہ تیرے ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی روح اس وقت نکلنے والی ہے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے لوگ پروفیسر بن کر فٹ قسمت کا حال بتاتے ہیں، اور 10 سال پہلے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا ہونے والا ہے، جبکہ ان کو خود اپنی قسمت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، بچہ جب شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی عمر بھی لگ جاتے ہیں اور اس کا ذکر بھی لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں پوری بات لکھ دی جاتی ہے کہ اسے کون سی خوشیاں ملیں گی، کون سے غم ملیں گے۔ یہ سب کچھ شکم مادر میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، سفر کچھ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے۔ ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی، ہم خود دیکھتے ہیں حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی، حسن حسین ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کی شادی ماہر صفر مظفر میں ہوئی۔ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر مہینہ خیر کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی مہینے میں شادی کرنا یا شادی نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں کوئی دکھ لکھا ہے تو وہ ہمیں کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں مل سکتا ہے، اور اگر ہماری کوئی خوشی ہے تو وہ بھی ہمیں کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اور اپنوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے فارورڈ کیجیے تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے۔
اور ہماری غلط فہمیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔